لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات بر محمد وآل محمد. ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جس کو بھی یہ توقع ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اسے چاہیے کہ نیک عمل انجام دے. لیکن نیک عمل بھی کافی نہیں ہے جب تک اس میں اخلاص نہ پایا جاتا ہو، جو کام ہو وہ صرف خدا کے لیے ہو. اس لیے اگلا فقرہ یہ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، بس نیک عمل تو کرے لیکن اس عمل میں خدا کے علاوہ کسی کو شریک قرار نہ دے. آج کی گفتگو جو ہوگی وہ ابھی آپ نے سن لیا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے دونوں صاحبزادوں کے سلسلے میں گفتگو ہونی ہے. تو مقدمتاً خود بی بی کے بارے میں آدھے گھنٹے کی گفتگو کر لیں، پھر انشاءاللہ مصائب پر آ جاتے ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہا، ایک صلوات بر محمد و آل محمد. سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں روایات میں ایک فقرہ ملتا ہے، اور فقرے کی ساخت یہ بتاتی ہے کہ لگتا ہے کہ حضرت زینب علیہ السلام کچھ تقریر کر رہی ہیں کہ اچانک روایت کہتی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا یا عمت اسکتی، پھوپھی اماں آپ خاموش ہو جائیے. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ بھائی امام ہے، ان کو خاموش کر کے خود کہنا چاہتے ہوں گے. لیکن اگلا فقرہ وہ قابل غور ہے، اس پر گفتگو ضروری ہے. یا عمت اسکتی، پھوپھی آپ خاموش ہو جائیے. یہاں تک ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگلا فقرہ وہ بہت اہم ہے. فَأَنْتِ بِحَمْدِ اللَّهِ عَالِمَةٌ غیر معلمہ، آپ تو الحمدللہ بغیر پڑھائی ہوئی عالمہ ہیں. یہ فقرہ سنا ہے نا آپ نے. سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ کیا واقعاً یہ جملہ صحیح ہے اور روایت صحیح ہے؟ کیوں آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ ہم نے کہا کہ بھئی کیا دنیا میں کوئی آدمی، بولیے سر، بغیر پڑھے بغیر اسکول گئے عالم یا عالمہ ہو سکتا ہے؟ پہلا سوال بولیے آپ لوگ، کیا کوئی بغیر پڑھے ہوئے عالم یا عالمہ ہو سکتا ہے؟ جواب،
ہمارا کہنا یہ ہے الٹا بالکل کہ اسکول جا کے پڑھ کے کوئی عالم اور عالمہ نہیں ہو سکتا. ہاں بغیر پڑھے ممکن ہے. صلوات بر محمد آپ غور کیجئے. پڑھ کے کوئی عالم یا عالمہ نہیں ہو سکتا، البتہ بغیر پڑھے بولیے ہو سکتا ممکن. ایسا کیسے؟ ہم نے کہا بتائیے رسول اللہ نے کہاں پڑھا؟ حضرت علی علیہ السلام نے لٹریچر میں پی ایچ ڈی کہاں سے کی؟ کس یونیورسٹی سے کی؟ امام میں نے کہا یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے دو طرح کے لوگ ہیں دنیا میں، خوب توجہ رکھیے گا. دو طرح کے لوگ ہیں دنیا میں. ایک وہ ہے جن کے لیے قرآن کہتا ہے وَاللَّهُ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے شکم سے اس طرح نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. دوسری قسم لوگوں کی وہ ہے کہ جس کے لیے قرآن کہتا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، پہلے تعلیم دی اس کے بعد پیدا کیا. تو اب دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جو جاہل پیدا ہوتے ہیں یہاں آ کے کچھ سیکھتے ہیں، ایک وہ جو ادھر سے علم لے کے آتے ہیں. اس کے جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ تو نبیوں کی چیز ہے، انبیاء کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی بول پڑے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. اللہ یہ انبیاء کے لیے ہے. میں نے کہا نہ، اسی قرآن میں صلوات بر محمد نبی کتنے ہیں؟ 1,00,000. اس میں رسول کتنے ہیں؟ 313. اس میں بڑے رسول کتنے ہیں؟ 5. اولو العزم 5. اس میں صاحبان کتاب کتنے ہیں؟ 4. ان 4 میں سے ایک ہے جناب موسیٰ. یعنی 1,24,000 انبیاء میں ٹاپ 4 کے جو نبی ہیں وہ کون ہے؟ جناب موسیٰ نبی ہیں. موسیٰ سے اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ تھوڑا پڑھ لو. ہے قرآن میں ہے نا، کس سے؟ عبد من عبادنا، میرے بندوں میں ایک بندہ ہے، جا کے اس سے پڑھ لو. وہ کون ہے؟ آتیناہ من لدنا علما، جس کو ہم نے اپنے پاس سے علم دیا ہے. وہ کون ہے جس کے پاس حضرت موسیٰ کو بھیجا گیا؟ جناب خضر. سوال، کیا جناب خضر نبی ہیں؟ بعض کہتے ہیں ہاں، لیکن اکثریت علماء کی ہماری یہ کہتی ہے کہ خضر نبی نہیں ہے. اور اگر مان بھی لیا جائے تو جناب موسیٰ ٹاپ 4 میں ہیں، صاحب کتاب ہیں. خضر صاحب کتاب نہیں ہے. تو بات وہی والی ہے کہ نبی نہیں ہے. قرآن کے روح سے یہ طے ہو گیا کہ جو نبی نہیں ہے ان کو بھی اللہ اپنے پاس سے علم بولیے دیتا ہے. صلوات بر محمد وآل. تو اب ہمارے اور یہی بنیاد بنتی ہے ہمارے عقیدے کی کہ رسول اللہ تو اپنی جگہ، اس کے بعد جو بقیہ 12 امام ہمارے ہیں وہ ادھر سے علم لے کے آئے ہیں. یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ یہ نبی نہیں ہے. تو کیسے؟ غیر نبی کو بھی اللہ نے اپنے پاس سے علم دیا ہے. وہ کتنے لوگ ہیں بولیے؟ اچھا چھوڑیے، آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں. اللہ بولیے نہیں کتنے ہیں بولیے؟ ایک. نبی 1,24,000. امام معصوم بس. پھر سے بولیے معصوم. تو یہ 14 وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پاس سے علم، یہی نہ ہے؟ کیا معصوم 14 سے زیادہ ہو سکتے ہیں؟ 15 ہو جائیں، 16 ہو جائیں؟
मासूम 14 से कम हो सकते हैं, 13 हो जाए, 12 हो जाए। जनाब ज़ैनब का शुमार उन 14 शख्सियात में है? सवाल ये है। मैं बोलूँगा तो कटिंग करके क्लिप डाल दी जाएगी, गुस्ताख इमाम जो कर बना दिया जाएगा। आप बताइए, क्या जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का शुमार उन 14 शख्सियतों में है? हाँ, नहीं है। जब 14 शख्सियत, अगर 14 में होती तो हम कहते भाई सब लोग वहाँ से इल्म लेके आए। जब 14 शख्सियतों में नहीं है, तब इमाम ने क्यों फरमाया अंते बिहम्दिल्लाह आलिमतुन गैर मुअल्लमा, आप बगैर पढ़ाई हुई आलिमा है। सलावत, समझ में आ गई बात ना? मैं तो एक आसान सूरत ये है कि आप कह दीजिए साहब ये रिवायत ज़ईफ है, सबसे बढ़िया काम है, कोई झंझट नहीं, कोई बहस नहीं। लेकिन क्या इतनी आसानी से जो चीज़ हमारी समझ में ना आए हमको हक है कहने का कि ये रिवायत ज़ईफ है? इसलिए कि कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी समझ से बालातर हैं। कुछ चीज़ें अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह ने फरमाया, आपको थोड़ा सा इधर होता कि मैं अपनी घड़ी देखता रहूँ, सलावत और मोहम्मद व आले मोहम्मद। नहीं ठीक है, ठीक है बस। अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं चाहूँ तो पानी से रोशनी पैदा कर दूँ। सुना है ना? जिस वक्त अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस वक्त हज़रत की यह हदीस किसी की समझ में आती कि सब पानी से कैसे रोशनी होगी? लेकिन आज आप हाई स्कूल के लड़के से पूछिए कि मौला ने ये फरमाया, समझ में आएगी नहीं आएगी? इसीलिए फिर मैं एक रिवायत अर्ज़ करूँ। इमाम फरमाते हैं कि इन्ना हदीसना साबुन मुस्तसअबुन ला यहतमिलुहु इल्ला मलकुन मुकर्रब औ नबियुन मुरसल औ आबदुन इम्तहनहुल्लाह क़ल्बहु बिल ईमान। हमारी हदीसें सख्त हैं, सख्तर हैं, इनको कोई समझ नहीं सकता सिवाय मलक मुकर्रब के या नबी मुरसल के या उस बंदे मोमिन के जिसके ईमान का अल्लाह ने इम्तिहान ले लिया। हमारी समझ में ये हदीस जो नहीं आ रही है, तो पहले ये तय कीजिए आप मलक मुकर्रब हैं जो नहीं समझे, आप नबी हैं जो नहीं समझे, आपके ईमान का इम्तिहान लिया जा चुका है जो नहीं समझे? कान्ना तो कहा हो सकता है कि अच्छा दूसरी बात, हमको ये समझाया गया बाज़ रिवायतों में कि हमारी हदीसें कुछ ऐसी हैं जिनको समझने वाले पैदा होंगे, यानी इसका मतलब वो भी समझ के कह रहे हैं कि सबकी समझ में नहीं आएगी। सलावत और मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो एक चीज, अच्छा एक बात और देखिए, किसी चीज़ का इकरार आसान है, इनकार आसान नहीं है। जितना मसलन यहाँ आप लोग सब सेट कर रहे थे, एक सुई गिर गई, अब ढूंढ रहा है आदमी, मैंने क्या ढूंढ रखा साहब? वो एक सुई गिर गई थी, पता नहीं कोई मोमिन बैठ जाए धंस जाए। मैंने कहा वो क्या है? बड़ी आसानी से मैंने बता दिया, क्यों? इत्तेफाकन मेरी निगाह वहाँ पड़ गई थी। लेकिन अगर मुझको ये कहना हो कि इस पूरे फर्श पर कहीं सुई नहीं गिरी है, तो क्या इतनी आसानी से कह सकता हूँ मैं? एक दिन मैं किताब खोल के पढ़ रहा था, कोई हदीस बड़ी ज़बरदस्त, रास्ते में पढ़ता हुआ आ रहा, तो मैंने कहा बड़ी ज़बरदस्त हदीस है, याद कर लिया, पेज नंबर इतना और हदीस नंबर इतना। किताब बंद की, यहाँ जैसे ही पहुँचे एक साहब ने कहा इस तरह के लोग हदीस कहते हैं। मैंने कहा जी हाँ, फ़लाँ किताब में है, पेज नंबर फ़लाँ, हदीस नंबर फ़लाँ। यार मौलाना बड़े काबिल आदमी हैं, तो ये बयान करना क्या हमारी काबिलियत की दलील है? इत्तेफाक से हमारी नज़र पड़ गई। लेकिन अगर हमको ये कहना हो कि ये हदीस पूरी बिहार उल अनवार में नहीं है, तो क्या मैं इतनी आसानी से कह सकता हूँ? जब तक एक एक पेज पूरी किताब का हमारी नज़र से गुजर न जाए, तब तक हम इनकार नहीं कर सकते। समझा ले गया मैं कि किसी चीज़ का इकरार आसान है, इनकार मुश्किल है। तो अब ये हदीस या तो इकरार कर लीजिए आप कि हाँ भाई इमाम ने कहा है, मतलब कुछ होगा, लेकिन इनकार इतना आसान
نہیں ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک بات میں اپنی اور کہہ دوں جو ابھی میں نے عرض کیا کہ دو طرح کے لوگ ہیں قرآن کہتا ہے، ایک وہ جو جاہل پیدا ہوتے ہیں، آتے ہیں تو دھیرے دھیرے سیکھتے ہیں۔ جو جاہل پیدا ہوگا وہ کبھی عالم بولیے نہیں ہو سکتا۔ کا کیا مطلب؟ میں نے کہا جتنا ہم پڑھتے جائیں گے اتنی جہالت دور ہوگی۔ عالم کب ہوں گے؟ جہاں جہالت نہ پائی جاتی ہو۔ کہا تو ہمارے ہاں تو عالم ہوتے ہیں، علامہ ہوتے ہیں اور آیت اللہ۔ میں نے کہا مجازی طور پر جس کو جو چاہیے کہہ دیجئے، ورنہ حقیقی معنی میں عالم وہ ہے کہ جس کے یہاں جہالت کا تصور۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام باقر علیہ السلام اصول کافی میں حضرت سے روایت ہے، فرماتے ہیں یغد الناس علی ثلاثت اصناف، لوگوں کی تین قسمیں ہیں، عالم، متعلم و غثاء۔ ایک عالم ہے، ایک متعلم یعنی طالب علم ہے، تیسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جیسے پانی پر بہتے ہوئے خس و خاشاک۔ مولا یہ ہیں کون لوگ؟ اب امام نے فرمایا فَنَحْنُ الْعُلَمَاء، عالم سے مراد ہم ہیں، وَشِيعَتُنَا الْمُتَعَلِّمُونَ، اور ہمارے شیعہ یہ طالب علم ہیں، وَسَائِرُ النَّاسِ غُثَاء، اور جن کا تعلق اہل بیت سے نہیں ہے وہ پانی پر بہتے ہوئے خس و خاشاک ہے۔ تو اب امام کے مطابق بھی عالم کون ہوا؟ عالم وہی ہے جو ادھر سے علم لے کے آئے۔ فَنَحْنُ الْعُلَمَاء، بقیہ ہم لوگ جتنا پڑھتے جائیں گے اتنی جہالت کم ہوگی۔ کیا نام ہے آپ کا بیٹا ہے؟ کیا نام ہے ان کا بیٹا؟ سلمان، زمان، الحمدللہ یاد ہے، قل هو اللہ یاد ہے، انا اعطینا یاد ہے، ماشاءاللہ مبارک ہو بھائی آپ کا بیٹا حافظ ہو گیا۔ تو لو آپ ہنسے نا، آپ کیوں ہنسے؟ کہا بھائی 3 سورہ یاد کر کے کوئی حافظ نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا تب حافظ کون ہوگا؟ کہ جس کو پورا قرآن یاد ہو جائے۔ ہم نے کہا یہ جو الحمدللہ یاد ہوا وہ پھر کیا ہے؟ کہا بس یہ کہیں گے کہ الحمدللہ کی جہالت ختم ہو گئی، قل ہو اللہ کی جہالت ختم ہو گئی، انا انزلنا کی بولیے جہالت ختم ہو گئی۔ حافظ کب ہوگا؟ جب پورا قرآن جتنا ہم آپ پڑھتے جائیں گے اتنی جہالت دور ہوگی۔ عالم کب ہوں گے؟ جب جہالت نہ ہو بالکل۔ میں آپ کو مثال دے کے سمجھا دوں، صلوات بر محمد وآل۔ سن 2000 میں پہلی مرتبہ جب شرف حاصل ہوا کربلا معلیٰ نجف اشرف جانے کا، تو قافلے والوں نے بندوبست کر لیا تھا، آغا سیستانی ادام اللہ ظلہ الشریف کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو وہ ہم ہی ایک ایسے تھے مولوی ٹائپ کے، اس زمانے میں بہت زیادہ لوگ جاتے نہیں تھے، تو یہ ہوا بھائی کوئی فارسی میں ترجمہ کرے۔ ہم نے ترجمہ شروع کیا۔ تو آپ تو مرجع ہیں، آپ کی دنیا تقلید کرتے ہیں، اپنے مقلد سے بات نہیں کر سکتے۔ کہا بھائی ہم مرجع ہیں، ہم عالم ہیں عربی کے، دین کے، ہم کو پنجابی نہیں آتی، ہم کو اردو نہیں آتی، ہم کو گجراتی نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جن کو ہم مرجع کہتے ہیں وہ بھی 4 چیزیں جانتے ہیں، 10 چیزیں نہیں جانتے ہیں، ہے نا؟ لیکن اسی کے برخلاف جو ادھر سے علم لے کے آئے ہیں وہ بھی اتفاق سے ہندوستان ہی کا قصہ ہے۔ امام عسکری علیہ السلام کا زمانہ تھا، ایک حکیم صاحب ہندوستان سے تشریف لے آئے، امام اس سے ہندوستانی میں بات کر رہے تھے۔ اب جب وہ چلا گیا تو لوگوں نے تعجب سے پوچھا مولا آپ اس سے ہندوستانی میں بات کر رہے تھے؟ تو اب امام کیسے سمجھائیں؟ کبھی کبھی آدمی خود تو سمجھا سکتا ہے لیکن سامنے والے کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ سمجھ پائے پوری بات۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ مشہور ہے، کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، کیا ہوا؟ امام نے ایک کنکری رکھی اپنی زبان پر، کہا لو اس کو رکھ لو۔ اب جو اس نے اپنے منہ میں کنکری رکھی تو کیا ہوا؟
70 زبانیں بول رہا تھا. سمجھ میں آیا؟ تو جو لوگ ادھر سے علم لے کے آتے ہیں ان کا حال یہ ہے. صلوات بر محمد. ہو گئی بات؟ تو اب یہاں تک آپ آ گئے کہ 2 قسمیں ہو گئی. ایک وہ جو ادھر سے علم لے کے آتے ہیں، جو ادھر سے علم لے کے آتے ہیں ان کے یہاں جہالت کا تصور. اسی لیے جب کسی نے امام سے پوچھا کہ کیا آپ عالم ہیں، تو امام کہہ سکتے تھے نا کہ ہاں، لیکن اگر کہتے ہاں تو وہ ہماری طرح کا سمجھتا ہے امام کو، لہذا امام نے ہاں نہیں کہا. جب اس نے پوچھا کیا آپ عالم ہیں، حضرت نے فرمایا میں جاہل نہیں ہوں. عالم ہے میں اور بات ہے، اور جاہل نہیں ہے. تو اب یہاں تک آپ تو آئے. وہ لوگ جو جاہل نہیں ہیں یا جو کہیے عالم ہیں، وہ لوگ جو ادھر سے علم لے کے آئے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 14. ان 14 میں کیا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا اسم مبارک ہے؟ نہیں. تو جب نہیں ہے تب کیسے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا پھوپھی اماں آپ بغیر پڑھائی ہوئی عالمہ ہیں؟ اب معاملہ پھنس گیا نا. میں نے عرض کیا اس کی 2 صورت ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ سیدھے سیدھے آپ انکار کر دیجئے یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے، ساری زحمتوں سے بچ جائیں گے آپ. لیکن اتنا آسان بھی نہیں. میں عرض کر چکا کسی چیز کا اقرار آسان ہے انکار کے مقابلے میں. تو یا تو آپ یہ کہیں کہ کنارے ہو جائیے کہ حدیث، اور ہم اس کے مخالف نہیں ہیں. حدیثیں بہت ہمارے ہاں ضعیف ہیں، سب کے یہاں ضعیف ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہماری سمجھ میں نہ آئے ہم اس کو سیدھے سے کہہ دیں ضعیف ہے. کہا تو کیا کریں؟ میں نے کہا 2 صورت ہے. یا تو آپ کہہ کے سائڈ ہو جائیے کہ حدیث ضعیف ہے، چھوڑیے جھنجٹ ختم، یا ایک اچھی سی صلوات پڑھ کے 20 منٹ مجھ کو سن لیجئے، شاید کوئی بات نکل آئے. صلوات در محمد وآلہ. تو آپ لوگ کوئی لوگ اس حدیث کو ضعیف ماننے کو تیار نہیں ہے. تو کیسے کیا جائے؟ کہا اب یہاں سے میں 2-3 چھوٹے چھوٹے مقدمات عرض کرتا ہوں، اس کو رکھے رہیے گا. مجلس تو آج 1 منٹ کی ہے فقط. صلوات بر محمد و آل محمد. نمبر 1، پھر وہی آئیے خضر میں. تو اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ جاؤ میرا ایک بندہ ہے اس سے کچھ بولیے سیکھ لو. جناب موسیٰ گئے. اب یہ قرآن کہہ رہا، میرا ایک لفظ نہیں ہے. گئے صاحب ہم کو اپنے پاس رکھ لیجئے. جناب موسیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. یہی ہے نا. ابھی بیچارے آئے ہیں، کچھ آپ نے ان سے ٹیسٹ بھی نہیں لیا، سیدھے سیدھے آپ نے فیل کر دیا. تو انہوں نے کہا میں نے سیدھے سیدھے نہیں، وجہ بتائی. انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ صبر کیوں نہیں کر سکتے؟ جواب دیا. پڑھا لکھا آدمی بغیر دلیل. کیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، اور کیسے صبر کر سکتے ہو تم جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چیز خضر نے جناب موسیٰ کو سمجھایا کہ چونکہ تمہارا علم ہمارے برابر نہیں ہے، اس لیے بھائی صاحب آپ چاہے جتنے بڑے نبی ہو، آپ ہمارے ساتھ صبر. اب یہ بات کھلنے والی تھی. ایک آدمی صاحب کتاب اولو العزم، اس کو آپ کہہ دیجئے کہ صاحب آپ نہیں چل پائیں گے، ہمارے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے اس لیے کہ آپ کے پاس علم ہی نہیں ہوتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سر آپ ٹیسٹ تو لے لیجئے، آپ ہم کو ساتھ لے لیجئے، آپ ہم کو انشاءاللہ صابر پائیے گا. ولا اعصی لک امرا، ہم آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے. جناب خضر نے کہا چلیے ٹیسٹ لے لیتے ہیں آپ کا، مگر ایک بات ہے موسیٰ صاحب جی بولیے گا مت، ہم جو بھی کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب نہیں بولیں گے. چلے. جیسے ہی چلے کشتی میں بیٹھے تھے، کچھ دور چلے کشتی میں چھید کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے 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 آپ نے بلا وجہ ایک کشتی میں چھید کر دیا، بڑا عجیب کام کرتے ہیں آپ.
موسیٰ نے کہا خضر نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے. ایسا سر غلطی آئندہ نہیں بولے گا. ٹھیک ہے چلیے. آگے چلے, ایک لڑکا ملا فقتلہ, مار دیا حضرت خضر نے. موسیٰ نے کہا کیا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, ارے باپ رے باپ, بلا وجہ آپ نے ایک معصوم بچے کو مار ڈالا, بڑا عجیب کام کرتے ہیں آپ. خضر نے کہا تھا میں نے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے. اب ہاں یار غلطی تو ہو گئی. تو اب یہ خضر نے نہیں کہا, خود موسیٰ نے کہا کہ صاحب معاف کر دیجیے, اگر اب کی بولوں گا تو نکال دیجیے گا. صلوات بر محمد. اگر اب کی گڑبڑ ہوا کچھ تو بولیے نکال دیجیے گا. خیر صاحب آگے چلے. بھوک لگ گئی تھی, ایک گاؤں میں پہنچے, بستی میں پہنچے. قرآن کہتا ہے استطعما, کھانا مانگا. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا, ان گاؤں والوں نے ان کو مہمان رکھنے سے انکار کر دیا. بھائی زبردستی تو ہے نہیں, آپ نے کوئی سامان تو ان کے ہاتھ بیچا نہیں ہے کہ آپ کو پیسے دیں کھانا دیں. وہاں سے چلے, کچھ دور چلے تھے, تب تک دیکھا ایک دیوار یرید ان ينقض فاقام, ایک دیوار بالکل گرا چاہتی تھی. آؤ یار موسیٰ ذرا اس کو ٹھیک کر دیں. بیگاری جس کو کہتے ہیں اردو میں. کر تو دیا لیکن کھلا بہت, ایک تو بھوک لگی تھی پھر کام کروا لیا. تو کہنے لگے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, اگر چاہتے آپ تو اس کا کچھ مزدوری لے لیتے, آگے کہیں ڈھابے پہ کھا لیتے کچھ. جناب خضر نے اب کہا ھذا فراق بینی و بینک, تشریف لے جائیے, اب ہمارے آپ کے درمیان جدائی کا وقت. انصاف سے بتائیے, کہیں باہر کی بات نہیں, قرآن کی کہہ رہا ہوں. موسیٰ صاحب کتاب صاحب شریعت نبی ہیں, وہ 3 قدم, خضر کا علم زیادہ تھا, 3 قدم خضر کے ساتھ موسیٰ نہیں چل پائے. تو ایک چیز قرآن سے یہ سمجھ میں آ گئی کہ جس کا علم کم ہوگا وہ زیادہ علم والے کے ساتھ چل نہیں پائے گا. صلوات برما سے سمجھ رہے ہیں آپ. ایک بات یہ ہوگی, ایک مقدمہ. دوسرا مقدمہ, مخلوقات کی 2 قسمیں ہیں. ایک مخلوق وہ ہے جو سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے, اور ایک مخلوق وہ ہے جو ارادے الہی کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے. جو مخلوق سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے اس کے اندر کمال آہستہ آہستہ ہوتا ہے, اور جو ارادے الہی کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے وہ کمال پر ہی پیدا ہوتی ہے. میں اس کو مثال سے سمجھا دوں کہ میرا 2 گاؤں ہے, میری دادی کا گاؤں الگ ہے اور میرے دادا کا گاؤں الگ ہے. تو وہ جو دادا والا گاؤں ہے تھوڑا انٹیریئر میں ہے, تو وہاں رہتے نہیں, باغ واغ ہے. رمضان میں 21 رمضان کو چلے گئے, ایک تابوت ہوتا ہے, یا آج کل گرمیوں میں چلے گئے عام وام کے زمانے میں. تو وہ بہت خستہ پرانا ہو گیا تھا مکان. تو والد مرحوم نے میرے کہا کہ یار کبھی معلوم ہوا 21 رمضان کا تابوت آیا اور قاعدے سے ماتم ہوا اور وہ کچی دیواریں گر گئی تو بڑی, تو سب گرا ڈالو اور ایک کمرہ بنا دیا جائے, بس رہنا تو ہے ہی نہیں کسی کو. میں فیض آباد میں رہتا تھا. ایک دن میں گیا تو پتہ چلا کہ سب لوگ وہاں گئے ہیں, آج وہ مکان کی بنیاد پڑنی ہے. تو وہ مکان میرا ایسا کہ پہلے باغ ہے, باغ کے اندر سے جائیے تب گھر ہے. تو جیسے ہی میں اپنے باغ میں گھسا تو کہیں دیکھا ایک سانپ لٹکا ہوا کسی پیڑ پر, کہیں دوسرے پیڑ پر سانپ لٹکا ہوا. تو اندر گئے, ہم نے پوچھا یار بڑا سانپ, کہ نہیں جو دیواریں کھودی گئی تو اس میں بڑے سانپ نکلے. تو خیر وہ تو مار دیے گئے. ایک جگہ دیکھا اتنے سے انڈے رکھے تھے, کہے کہ محلے کے گاؤں کے لڑکے آتے تھے, انڈا توڑتے تھے, اس میں سے اتنے سانپ کے بچے نکلتے تھے. تو وہ لکڑیوں پہ لے کے یوں کھیل رہے تھے. میں ڈر گیا, بھائی میرے گھر کا سانپ ہے, ڈس نہ لے, میں پھر وہ کاٹ لے گا. تو لڑکے میرے اوپر ہنسنے لگے, ابھی تو یہ انڈے سے نکلا ہے.
ابھی تو اس کی آنکھ بھی نہیں کھلی ہے، یہ کیا ڈسے گا؟ سمجھ میں آیا؟ یہ کون سا سانپ ہے؟ سسٹم والا، ابھی کچھ نہیں کر سکتا، دھیرے 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 ہوگا۔ جناب موسیٰ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، اللہ نے کہا موسیٰ پھینکو، جیسے ہی ڈالا ارادہ الہی سے وہ سانپ بن گیا، سارے جادوگروں کو نگل گیا۔ یہ کون سا سانپ ہے؟ ارادہ الہی۔ سمجھ میں آ گئی نا کہ دو قسم کی مخلوق ہے، ایک وہ جو سسٹم کی بنیاد پر خلق ہوتی ہے، کھلی کا نام سنا ہے؟ بڑا وہ تھا نا، یا محمد علی قلعے کو جانتے ہیں نا؟ کیا محمد علی قلعے جس دن پیدا ہوئے تھے وہ اتنے ہی مضبوط تھے؟ آدمی پکڑ لیتا، کھوپڑی یوں دبا دیتا، ختم ہو جاتے۔ تو دو طرح کی مخلوق ہوئی، ایک نواب صاحب تھے، صلوات بر محمد وعلی، سنیے مثال کے طور، سچی ہے جھوٹی بہرحال سنا ہوا ہے۔ نواب صاحب گئے شکار کے لیے، وہاں جو ہے وہ ایک شیرنی کی یہاں ولادت ہوئی تھی، وہ شیرنی مر گئی تھی، کیا ہوا بچہ بیچارہ یتیم، وہ نواب صاحب شیر کے بچے کو لے آئے، اس کو دودھ پلایا، وہ نواب صاحب کے تلوے چاٹتا تھا، ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ تو ایک دن کہیں چوٹ لگ گئی تھی، یہاں ہلکا سا خون رس رہا تھا، وہ عادت کے مطابق چاٹ رہا تھا۔ پہلی بار اس کو خون کا مزہ ملا، چاٹا اس نے، نواب صاحب کو ٹیس محسوس ہوئی، پیر کھینچا تو وہ غرایا، نواب صاحب نے پیر ڈھیلا کر دیا۔ دیکھیے ہر جگہ غصے سے کام نہیں چلتا، چاٹو بیٹا۔ نوکر سے کہا ریوالور لاؤ، اس کی پیشانی پہ رکھ کے اس کو شوٹ کر دیا۔ میں نے کہا نواب صاحب جب مارنا ہی تھا تو آپ بچے کو لائے کیوں تھے؟ کہا جب لائے تھے تب خطرناک نہیں تھا۔ کہا اب اس کو خون کا مزہ مل چکا ہے، لہٰذا اب اس کا۔ تو یہ کون سا شیر ہے؟ جو سسٹم کی بنیاد پر ہے۔ لیکن اگر کہیں معلوم ہوا بدماشی ہو رہی ہے جادوگروں کے ذریعے اور قالین کی طرف امام کا اشارہ ہوا، شیر نکلا، پیدا ہوتے ہی سارے جادوگروں کو نگل گیا، یہ شیر کون سا ہے نا؟ ارادہ الہی۔ تو سمجھ میں آ گئی نا میرے خیال میں آسان، کہ دو طرح کی مخلوق ہے، ایک ہے جو سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے، ایک وہ جو ارادہ الہی کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے۔ جو سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آئے گی اس کے ہاں کمال دھیرے دھیرے ہوگا، جو ارادہ الہی کی بنیاد پر وجود میں آئے گی وہ بولیے وہ مخلوق کمال پر پیدا ہی ہوتی ہے۔ یہ دو چیز ہو گئی، صلوات بر محمد وعلی۔ اب آئیے تیسری چیز، ایک اور صلوات بر محمد وعلی۔ ہم کو اور آپ کو اللہ نے کیوں خلق کیا ہے؟ بولیے عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں کو انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو عبادت کیسے ہوگی؟ کا میں بتاتا ہوں آپ کو، ایک لوٹے میں پانی لیجئے، جس وقت سورج نکل رہا ہو تھوڑا سا کچھ اپنا پڑوڑ کے دھیرے 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 زمین میں گرا دیجئے۔ کہا کسا ہم کو تو یہی آتا ہے۔ تو آپ نے ہم کو پیدا کیا کاہے کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ تو ہم کیسے عبادت کریں؟ یا تو ہم جیسے کر رہے ہیں ویسے مان لیجئے آپ، اور اگر ہماری عبادت آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ خود بتائیے کہ ہم کیسے عبادت کریں گے۔ خود بتانے کا مسئلہ یوں پھنس جاتا ہے کہ ہم اپنی کثافتوں کی بنیاد پر خدا تک جا نہیں سکتے کہ جا کے معلوم کریں۔ اللہ اپنی لطافتوں کی بنیاد کی وجہ سے ہم تک آ نہیں سکتا کہ وہ بتائے کیسے عبادت کریں۔ لہٰذا اب ضرورت ہے ایک میڈیٹر کی، ایک میسنجر کی، ایک پیغامبر کی، کہ جو نوری ہو تاکہ وہاں سے پیغام لے سکے، ہمارے جیسا دکھتا ہو تاکہ ہم کو پیغام پہنچا سکے۔ اب یہ ضرورت ہے پیغمبر کی، اور اسی لیے شیعی عقیدہ کیا ہے کہ نبی جو ہوگا وہ
نوری ہوگا تاکہ وہاں سے پیغام لے، اور ہمارے جیسا دکھنا چاہیے تاکہ ہمارے جیسا دکھنا اور ہے، ہمارے جیسا ہونا اور ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اب یا تو خدا ہم کو آ کے بتائے یا کوئی اپنا بولیے نمائندہ بھیجے۔ یہاں سے ضرورت پیدا ہوتی ہے نبوت کی، رسالت کی، امامت کی، یعنی اللہ کی نمائندگی کی۔ اللہ نے یہ انتظام کیا، 1,24,000 نبیوں کو بھیجا۔ آخری نبی ہمارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن یہ رسول اللہ جو بھی کام کر رہے ہیں یہ ان کا خود کا کام ہے؟ نہ۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، اللہ کہتا ہے ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، اور جب آپ کی ذمہ داری ہے تو جو ہدایت کرے گا وہ کس کا کام کر رہا ہے؟ ایک سوال کا جواب دیجیے آپ کو پیدا کس نے کیا؟ تو آپ کے کھانے پینے کی پرورش کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو رب واقعی کون ہے؟ اللہ ہے نا، اس نے پیدا کر دیا، 2 سال تک اماں نے دودھ پلایا، 15-20 سال تک باپ نے سارا خرچہ اٹھایا، پڑھایا لکھایا، تو یہ کام تو اللہ کا تھا نا۔ اللہ نے کہا ہمارا تھا، ہم نے ماں باپ کے ذریعے لیا ہے۔ تو ان کو کیا ملا؟ کہ یار کیا ملا؟ قرآن پڑھو، ان کو ہم نے اپنا نام دے دیا ہے۔ کیوں؟ پڑھا نہیں قرآن میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا؟ رب تو وہ ہے نا، لیکن ان کو بھی کہا۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ جو اللہ کا کام کرتے ہیں اللہ ان کو اپنا نام بھی دیتا ہے۔ صلوات رب، یہاں آئیے آپ دھیرے سے۔ اللہ ان کو اپنا، بس اس فرق کے ساتھ کہ اس کے جو صفات ہیں اس کے اپنے حقیقی اور ذاتی ہیں، ان کے جو صفات ہیں ان کا کچھ نہیں ہے۔ وہ عطا کرنے والا، یہ قبول کرنے والے، نہ عطا کرنے والا بخیل ہے، نہ قبول کرنے والے کا ظرف تنگ ہے۔ لہذا اب اگر وہ صادق تو یہ صادق، وہ متکلم تو یہ متکلم، جو صفات اس کے ہیں اس کے صفات کا آئینہ دار بولیے یہ ہوں گے۔ تو اب رسول اللہ کیا ہے؟ مظہر صفات خدا۔ یہ جو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں مظہر صفات الہی، وہ اسی مجبوری کے تحت ہے۔ تو اب رسول اللہ کیا ہے؟ مظہر صفات الہی۔ رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے، کل والی بات یاد ہے کہ یہ لوگ ایسے ہدایت کرنے والے ہیں کہ جو گالی کھا کے ہم کو جنت تک پہنچانے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ کل کی مجلس ذہن میں ہے نا؟ تو حقیقتاً یہ کیا ہے؟ ہادی ہے۔ تو رسول اللہ چلے گئے تو اب ہدایت کی ذمہ داری کس کی؟ مولا علی کی۔ تو جب علی اللہ کا کام کر رہے ہیں ہدایت کا، تو مظہر صفات خدا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بولیے۔ تو یہ بھی مظہر صفات الہی ہے۔ جب یہ مظہر صفات الہی ہے تو اب آئیے اللہ کے صفات دیکھتے ہیں۔ صلوات بر محمد وآل۔ اللہ کی صفات میں ایک صفت ہے مرید ہونا۔ مرید کا مطلب کیا ہے؟ ابھی عرض کر چکا کہ مخلوقات کی 2 قسمیں، ایک وہ جو سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے، ایک وہ جو ارادہ ہے۔ مرید کا مطلب یہ ہے کہ جو ارادہ کر لیا بولیے وہ ہو گیا۔ قرآن بھی کہا، اور کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے۔ سسٹم والے میں تو لیمٹ ہے، کہیں 6 مہینہ ہے، کہیں 9 مہینہ ہے، کہیں 10 مہینہ ہے، کہیں سال بھر ہے، لیکن ارادے میں کوئی لمٹ زیرو نہیں ہے۔ سبحانہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ بس وہ ارادہ کرتا ہے کہ کہے، کہتا نہیں ہے۔
ارادہ کرتا ہے کہ کہے فیکون، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ ہے ارادہ الہی کا مطلب۔ تو اب اگر خدا مرید اور اس کے ارادے کا مظہر ہے علی، تو ارادے کا کیا، جو ارادہ کیا وہ ہو گیا۔ اب سمجھ میں آیا ڈوبا ہوا سورج پلٹتا کیسے ہے۔ اب وہ ایک صاحب تھے، بار بار آتے تھے زیارت کے لیے امام کے پاس، بیویاں تو جانتے ہی آپ عورتیں، جب آئے چوتھے امام کے پاس کچھ نہ کچھ تم لے کے جاتے ہو، تمہارے امام تو کبھی تمہیں کچھ دیتے نہیں۔ چپ رہو، سن لیا ہوگا انہوں نے، لیکن اب تو نکل چکا۔ ایک دن آئے، کھانا وانا ہو گیا، وہ مشہور ہے نا، ہاتھ دھلانے لگے، کہا کیا، کہا صاحب پانی، کہا میں پھر سے دیکھو یہ کیا ہوا، جو جواہرات میں بدل گیا پانی دھون، وہ وہی ارادہ ہے۔ اور یہ اس کی نہ جانے کتنی مثالیں ہوں گی۔ ابھی جو ہم نے سنایا وہ ہندی حکیم 70 زبانیں بولنے لگا، اس کے پیچھے کیا تھا؟ ارادہ۔ امام نے ارادہ کیا، وہ بولنے لگا۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ کے؟ تو علی ارادہ الہی کے مظہر ہے، یعنی جو ارادہ کر لے، بولیے، وہ ہو جائے گا۔ آج 1400 برس کے بعد موسیٰ اور خضر کا واقعہ پڑھ کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کا علم کم ہو وہ 3 قدم سے زیادہ نہیں چل سکتا، صبر نہیں کر سکتا۔ قرآن نے بتایا تو علی کو پتا تھا کہ میری بیٹی ایک نہیں 2 خضر کے ساتھ جانا ہے اسے، مدینے سے کربلا، اچھا اور وہ بھی صلوات در محمد وہ بھی، اس خضر میں اس خضر میں فرق ہے۔ ایک دن امیر المومنین تقریر کر رہے تھے، کوئی صاحب آئے، کوئی مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا ان سے پوچھ لو۔ بعض کہتے ہیں امام حسن یا امام حسن، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سوال کیا چلے گئے۔ امام نے پبلک سے پوچھا پہچانا کون سا آپ نے؟ کہا یہ خضر تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اب قرآن کے روح سے اگر علم کم ہے تو 3 قدم سے زیادہ صبر نہیں ہو سکتا۔ اس کو کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ پوری کربلا کا علم علی کو تھا کہ نہیں تھا، پہلے یہ بتائیے، اور اگر تھا نہیں تو عباس کے لیے دعا کیوں کی، ہے نا؟ تو پوری کربلا کا علم تھا، اور یہ بھی جانتے تھے کہ اگر امام سے علم کم ہو جائے گا تو 3 قدم سے زیادہ چل نہیں سکتی ہے، میری بیٹی کو 2 خضروں کے ساتھ چلنا ہے۔ یہ ارادہ الہی کے مظہر تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا خدا میرا علم زینب کے اندر آئے، ادھر ارادہ کیا ادھر زینب عالمہ غیر معلمہ ہوئی۔ صلوات در محمد و آل محمد۔ اور یہی وجہ ہے کہ جن کے آنکھیں تھیں کوفے میں جس وقت حضرت زینب سلام اللہ علیہا تقریر فرما رہی تھی، تو جن کے آنکھیں تھیں وہ تو دیکھ رہے ہیں کوئی خاتون تقریر کر رہی ہے، لیکن جو اندھا تھا، بولیے کوئی نئی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں نا، جو اندھا تھا اس نے کہا کیا قیامت آ گئی؟ لوگوں نے کہا نہیں، کیوں؟ کہا یار علی بول رہے ہیں۔ کون بتائے علی نہیں، ارادہ علی بول رہا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس اہتمام کے ساتھ، ورنہ آسان کام نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کو سناتا ہوں ایک روایت، اللہ، اور اس کے پیچھے یہی راز ہے کہ علم اس قدر ہے زینب کا۔ عالمتن، تو امام نے فرمایا یا عمت اسکتی فانت بحمد اللہ عالمتن غیر معلمہ۔ پھوپھی اماں آپ خاموش ہو جائیں، آپ بحمد اللہ عالمہ غیر معلمہ۔ تو جس کا علم اس منزل پر ہو اس کو کیا پتہ نہیں ہے کہ شہادت کا مرتبہ کیا ہے؟ کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ امام کی نصرت کا مرتبہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے اسی علم کی بنیاد پر بار بار بچوں کو تاکید کر رہی ہیں، جاؤ ماموں پہ جان قربان کر دو، جاؤ ماموں پہ جان قربان کر دو۔ ادھر آتے ہیں
امام اجازت نہیں دیتے. بہرحال بمشکل تمام کسی صورت سے اجازت ملی. اون و محمد میدان میں آئے, رجس پڑھا, دونوں شہزادے گرے اور شہید ہو گئے. اب علم دیکھیے آپ, وہاں سے اون و محمد کے جنازے آئے, کتنا ہنگامہ ہوگا آپ سوچئے. زینب کے بیٹے ہیں امام حسین, پورا ہنگامہ. تب تک کسی خاتون نے غور کیا, ارے جس کا بیٹا ہے وہ ماں تو ہے ہی نہیں. یہ ہے علم کی اصلی بنیاد. جس کا بیٹا ہے اس کی ماں تو ہے ہی نہیں. تو تلاش کرتے کرتے آئیں, دیکھا اپنے جو ہے وہ خیمے میں سجدے میں سر رکھے ہوئے فرما رہی ہیں, پالنے والے یہ میری قربانی قبول کر لے. یہ کسی عورت کے اندر اتنا نہیں آ سکتا جب تک اس کا علم وہاں کا علم نہ ہو. کسی نے کہا جا کر کے اس خاتون بی بی, آپ کے بیٹوں کے جنازے آئے ہیں, آپ ان کے جنازوں پہ نہیں جائیے گا. جواب سنیے کیا ہے. فرماتی ہے کہ ماں ہوں, سینے میں ماں کا دل ہے, ہو سکتا ہے جنازوں پہ نگاہ پڑے میری آنکھ سے آنسو آ جائے. میرا بھائی میرے آنسوؤں کو برداشت نہیں کر سکتا. اتنا خیال. اور یہی وجہ آپ دیکھیے کہ پورا سال گزر گیا, حضرت زینب نے, یہ کمال نہیں ہے, اپنے بیٹوں کا ذکر نہیں کیا. 11 محرم کو یہ قافلہ چلنے لگا. اللہ اکبر. راستے میں سارے لوگوں نے اپنے آپ کو اپنے وارثوں کے جنازوں پہ گرا دیا. زینب کو کہاں جانا چاہیے تھا, لیکن روایت کہتی ہے آئیں, امام حسین کی لاش کو ہاتھ میں لیا, فرماتی ہیں اللہم تقبل منا قلیل القربان, خدا ہماری اس مختصر سی قربانی کو قبول فرما لے. وہاں بھی اپنے بیٹوں کو نہیں روئی ہیں. پوری راستے حسین حسین. کہیں دیکھیے آپ کہ زینب کی زبان پر اپنے بیٹوں کا نام آیا ہے, اون و محمد کا, حتیٰ جزاکم اللہ, حتیٰ جب شام سے واپسی کا سلسلہ شروع ہوا اور تبرکات آنے لگے, ایک ایک سر آتا رہا, بڑھ بڑھ کے بیویاں آغوش میں لیتی رہیں. امام حسین کا سر آیا, دوڑ کے زینب نے آغوش میں لے لیا. اب جب اون و محمد کے جنازے آئے تو کوئی ان کو سر آئے تو کوئی لینے والا نہ تھا. کسی شامی نے کہا کیا ان کی ماں زندہ نہیں ہے؟ فرمایا میں ان بچوں کی ماں موجود ہوں کا. پھر کہا میں بھیا کو چھوڑ کے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کر. اللہ اکبر. یہاں سے پھر قافلہ واپس مدینے پہنچ گیا. ایک چیز مگر آپ غور کیجئے, آپ سے سوال ہے, دنیا میں آدمی کسی کو بھول جائے, کتنے دن کے بعد یہ لوگ پلٹے ہیں پورا واقعہ کربلا کے بعد؟ سال بھر, 1.5 سال بس نا, 6 مہینہ جانے میں لگا, پھر وہ 1.5 سال زیادہ سے زیادہ. دنیا میں کوئی کسی کو بھول جائے, کیا ایسا ممکن ہے کہ سال 1.5 سال کے اندر آدمی اپنی بیوی کو نہ پہچان پائے؟ بولیے. یہ وجہ یہی ہے کہ ساری مصیبتیں ہیں. غم کہتا ہے رو, مصیبت کہتی ہے تڑپو, ذمہ داری کہتی ہے کہ آنکھ سے آنسو نہ نکلنے پائے. یہی وجہ ہے کہ بی بی نے ضبط کرتے 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 اتنا ضبط کیا کہ اب جب مدینے پہنچی, ایک دن عبداللہ نے کہا بیٹا اپنی پھوپھی سے کہو گھر آ جائیں. گھر گئیں, عبداللہ نہیں تھے. در پہ بیٹھ کے رونا شروع کیا. اتنے میں عبداللہ آ گئے, کہتے بی بی ہمارا گھر تو ویسے ہی لٹ چکا ہے, تم کہیں اور جا کے ماتم کر لو. سر اٹھایا, فرماتے عبداللہ ارے اب تم نے بھی نہیں پہچانا, بی بی آپ ہیں, یہاں کہاں, اندر آئیے. اب جو اندر لے کے آئے اون و محمد کے مصلے دیکھے, تب تڑپ کے کربلا کا رخ کیا, اے میرے لال اب ان مصلوں پر کون عبادت.
اے اون محمد، 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین